رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی مبارک زندگی کے اختتام پر مدینہ منورہ کی زندگی کا آغاز کیا۔ اب وہ لمحہ آ چکا ہے کہ جس لمحے میں رسول اللہ علیہ والسلام اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ واپس مکہ فتح کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ مطاف سے بتوں کو دور کر دیا گیا، بڑے بڑے مشرکین اسلام لے آئے ہیں، اب امن کی بات ہے۔ اس سے پہلے جتنی زندگی کا ساڑھے سات سال کا عرصہ گزرا، اس کے اندر کبھی بدر ہو رہا ہے، کہیں احد کے میدان میں جا رہے ہیں، کبھی غزوہ موطا ہو رہی ہے، کبھی غزوہ خیبر ہے، بے شمار صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب فتح مکہ کی بات آتی ہے، ہر طرف امن و امان ہے۔ اب اس امن اور امن و امان کی زندگی میں پہلا قدم رسول اللہ علیہ والسلام نے اپنے غلاموں کو کیا سبق پڑھایا؟ پہلا وہ قدم کہ جسے دیکھ کر بڑے بڑے حضور کے غلاموں کے لیے ایک رش کی بات تھی کہ اللہ کے محبوب نے کسے یہ سعادت دی کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر اذان دے۔ ہر مؤذن کی یہ سعادت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذن رسول کو، جتنے بھی مؤذن ہیں جو اذان کے لیے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، بلاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، یعنی ان کے قد لمبے ہوں گے، اور یہ پہچان ہوگی ان لوگوں کی کہ یہی اصل میں دین کے خادم ہیں اور مسجد کی طرف لے کر آنے والے ہیں۔ تو اب وہاں تو مؤذن رسول خود موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سامنے جلوہ فرما ہے، تھوڑی آواز بڑی کر دیں، خود جلوہ فرما ہے۔ اور حضرت بلال حبشی سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب نماز کا وقت آیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، وہاں پر چڑھ کر اذان دو۔ اس کے بعد جس وقت آپ نے اللہ اکبر کی ایمان افروز صدا بلند فرمائی، تو حرم کے جتنے در و دیوار کے چپے چپے تھے، ذرے ذرے تھے، کعبے کی در و دیوار یہاں تک کہ مطاف کا حصہ رب العالمین کے تکبیر والے نام سے بلند ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں ہر طرف سے آنے لگیں، یہاں تک کہ ابھی مکۃ المکرمہ میں مشرکین بھی موجود تھے۔ کچھ لوگ ابھی بھی اطراف کی پہاڑیوں پر بیٹھ کر، صفا مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ آج خانہ کعبہ کی چھت پر کس کو چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا دل ہی دل کے اندر ان کی غیرت کی آگ برق اٹھائی اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ عتاب بن اسید نے کہا کہ اللہ نے میرے باپ کی لاج رکھ لی کہ اس آواز کو سننے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، اپنے بتوں کے نام پر اپنی زندگی ختم کر دی۔ دوسرے دوست نے اس کے جواب میں کہا کہ ٹھیک کہتا ہے، میرا باپ بھی ہوتا تو یقیناً یہ منظر نہ دیکھ سکتا، اب جینا بیکار ہے، موت چلتے ہیں، موت کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہاں صفا مروہ کی پہاڑی ہے اور کہاں حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، مطاف میں میرے محبوب علیہ والسلام موجود ہیں۔ فتح مکہ کے درس کے اندر جہاں معافی کا درس ہے، وہاں میرے محبوب کی سماعت اعلیٰ کا بھی کتنی پیاری مثال ہے کہ کہاں صفا مروہ کی پہاڑی پر بیٹھ کر وہ دوست باتیں کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کو ان کی باتوں کا علم ہو گیا، چل کر ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنا دل صاف کر لو، یہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگے ہم تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ والسلام نے دونوں کی باتیں من و عن، ورڈ ٹو ورڈ سنا دی اور کہا کہ تم یہ کہہ رہے تھے، تم یہ کہہ رہے تھے۔ ان کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں، ان کا جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے کہ جس عظیم انسان کو، مطاف میں بیٹھے ہوئے انسان کو اتنا بھی علم ہے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، یقیناً وہ ہمارے حال سے، ہمارے افعال سے، ہمارے اقوال سے واقف ہے۔ حضور کے قدموں میں گر کر وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنے کیے کی معافی مانگتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے کر جب فارغ ہوئے تو پھر میرے محبوب علیہ والسلام نے امامت فرمائی، نماز ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ صفا کے قریب ایک پہاڑی، بلند چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس پر بیٹھ کر
جو اور لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے، آپ انہیں کلمہ پڑھا کر ان سے بیعت لے کر دائرہ اسلام میں انہیں داخل کرنے لگے۔ بیعت جب مردوں کی مکمل ہو گئی تو اس کے بعد عورتوں کی باری آئی۔ ہر عورت کے قریب آنے پر رسول اللہ انہیں اسلام کی دعوت دیتے، وہ مسلمان ہو جاتی، بیعت کرتی، اور کچھ شرائط پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بیعت فرمائی۔ لیکن بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 775 کتاب الشروط کے اندر، یعنی شروط کے چیپٹر میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، خدا کی قسم فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں سے بیعت لی، مگر کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہ لگایا، کسی عورت کے جسم کی کسی بھی سر کو نہ چھوا، اور کہنے لگی کہ صرف کلام سے، گفتگو سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان عورتوں سے بیعت لی ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑے پیر تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، سب سے بڑے استاد تو اللہ کے نبی ہیں، سب سے بڑا معلم دنیا کے اندر وہ آمنہ کے لال محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر بیعت کریں تو انہیں محبت ملتی ہے۔ وہ یقیناً اسلام کے ذریعے سے محبت کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، مگر رہتی دنیا تک آنے والے اپنے تمام خادموں کو، اپنے تمام غلاموں کو، بلکہ یوں کہہ لیجئے دین سے محبت کرنے والے کو پیغام دے دیا کہ جب محمد الرسول اللہ جیسا عظیم انسان جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، وہ بھی عورتوں کے معاملے میں اتنا احتیاط برت رہا ہے، جبکہ رسول اللہ کے لیے دنیا جہاں کی ساری عورتیں حلال تھیں، آپ جس سے چاہتے نکاح کر لیتے، جسے چاہتے اپنی کنیزہ، اپنی خادمہ بنا دیتے، لیکن میرے محبوب نے ایسا بھی نہ کیا، ہاتھ تک بھی نہ ملایا، ہاتھ سر پر بھی نہیں رکھا۔ آج وہ ڈبہ پیر، آج وہ جعلی جو مجاور بنے ہوئے ہیں، جو عورتوں کو گلے لگا رہے ہیں، جو عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور جہاں انہیں تکلیف ہے وہاں دم کے نام پر اور نہ جانے اور کس کس نام پر وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ان کا کوئی تعلق ہوتا، اگر ان کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت ہوتی، تو وہ کبھی بھی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ پہلے تو یہ حرکتیں چھپ چھپ کر ہوتی تھیں، ابھی بھی چھپ کر ہی ہوتی ہیں، مگر اب دور اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک صحافی بن چکا ہے، تو وہ اپنے موبائل کے اندر ریکارڈ کر لیتا ہے، اور پھر جو اصل چیز ہے صوفیت، اسلام کی جو بنیاد ہے جس کے ذریعے سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ایسے صوفی اور اللہ کے ولیوں سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے بڑے پتی کی بات کرنے لگا ہوں، کبھی آپ نے کوئلے کا ڈپلیکیٹ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئلہ بازار کے اندر ڈپلیکیٹ آ چکا ہو، نہ آپ کو سونے کا، گولڈ کا، آپ کو ڈائمنڈ کا ڈپلیکیٹ ضرور ملے گا، اور اس کے نام پر لوگ اکثر دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسلام کا ڈائمنڈ، اسلام کا گولڈ یہ گنبد والے اللہ کے پیارے ہیں، جن کو بدنام کرنے کے لیے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے سازش رچی، اور ایسے ڈبہ پیر بٹھا دیے جو دن میں کھانا تو یہاں کھاتے ہیں لیکن جا کر نمازیں بقول ان کے وہ جا کر مدینے میں پڑھتے ہیں۔ جب مدینے میں ہی نمازیں پڑھنی ہیں تو بھائی جا کر کھانا بھی ادھر ہی کھاؤ۔ یہ میرے محبوب کی سیرت نے بتا دیا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت لیتے وقت بھی اپنی اس موجود وہاں پر خواتین سے آپ نے ہاتھ تک نہ ملایا، ان سے ہاتھ ٹچ نہ کیا۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں اللہ کی قسم، حضرت عائشہ قسم نہ بھی کھاتی تب بھی ان کی بات پر جان تھی، ان کی بات میں ہمیں یقین تھا، ہمارا ایمان تھا، لیکن آپ نے قسم کھا کر فرمایا خدا کی قسم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرتے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہ چھوا تھا، بلکہ گفتگو کے ذریعے سے بیعت لی، انہیں شرائط بتائے، اسلام کا پیغام دیا، اور انہیں بتایا کہ اس انداز میں تم نے اپنے خاوند کی، اپنی اولاد کی، اپنے معاشرے کی تربیت کرنی ہے۔ لہذا جب بھی رسول اللہ نے بیعت مردوں سے کی ہے تو کوئی نصیحت کی بات نہیں کی، کوئی نصیحت کی بات اضافی نہیں کی۔ ویسے تو سارا قرآن نصیحت ہے،
رسول اللہ کی ساری زندگی نصیحت ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ لیکن اس موقع پر رسول اللہ علیہ والسلام نے بیعت کے الفاظ کو بھی واضح کیا اور خواتین اسلام کو یہ بتایا کہ دین اسلام کس انداز میں اپنے ماننے والوں کو سبق پڑھاتا ہے، کیونکہ اسی گود میں پلنے والا کوئی عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، اسی گود میں پلنے والا کوئی وقت کا امام ہوتا ہے، اسی گود سے نکلنے والا امام غزالی بن جاتا ہے، اسی گود سے نکلنے والا کوئی قائد اعظم محمد علی جناح ہوتا ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اتنا بہترین ملک عطا کر دیا اپنی کاوش، مسلمانوں کی محنت، جد و جہد کے ذریعے سے۔ تو اس لیے رسول اللہ نے عورتوں کے معاملے میں انہیں الگ نصیحت کی اور فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یہ ساری باتیں عورتوں سے ہو رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ قرآن کی آیتیں اتر جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے آخری آیتوں کے اندر جہاں اہل بیت کا ذکر موجود ہے، ازواج رسول کا ذکر موجود ہے، وہیں مسلمان خواتین سے جو رسول اللہ نے جن شرائط پر بیعت کی ہیں وہ شرائط بھی اور وہ باتیں بھی وہاں موجود ہیں۔ وقت ہمارا اجازت نہیں دے رہا، مگر میں اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہوں کہ جب عورتوں کی بیعت کی باری آئی تو قرآن کی آیت بھی اتری ہے، انہیں بتا دیا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس انداز میں بیعت کرنی ہے۔ پھر یہاں پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان عورتوں کے درمیان اپنے چہرے کو چھپا کر رسول اللہ علیہ والسلام کے سامنے آ جاتی ہیں اور وہ بھی اسلام لا کر اپنی ماضی کی غلطیاں معاف کروانا چاہتی ہیں۔ حالانکہ حضرت ہندہ وہ ہیں کہ جنہوں نے احد کے میدان میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ جو کہ مدینے کے امیر ہیں، امیر طیبہ ہیں، آپ نے احد کے میدان میں ان کا کلیجہ بھی چبایا تھا، ان کے جسم کی بوٹیوں کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا۔ اس قدر آپ کو رسول اللہ علیہ والسلام سے نسبت رکھنے والے لوگوں سے چڑ تھی، مگر اب تو یہ اسلام لے آئی تھیں اور مسلمان ہو چکی تھیں، کپڑا اپنے چہرے پر نقاب کر کے آئیں کہ کہیں مجھے حضور پہچان نہ لیں۔ رسول اللہ علیہ والسلام نے انہیں بھی کلمہ پڑھا دیا، بیعت لے لی گئی، ان سے جو باتیں ہوئیں اس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں سنہرے الفاظ میں ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ہندہ کہنے لگی، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، صحابی رسول ہیں، صحابیات میں سے ہیں، یہ کہنے کے لگی کہ یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں کیا ہے، لیکن ہم کو منظور ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پھر رسول اللہ علیہ والسلام نے فرمایا چوری مت کرنا۔ تو پھر یہ ہندہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں اپنے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں کہ چھپ کر یہ لینا جائز ہے کہ نہیں، مجھے بتائیے۔ عورتوں کی فطرت اس زمانے سے لے کر اب تک یہی ہے کہ مردوں کے پاکٹ میں سے چھپ چھپ کر نکال لینا۔ لیکن پھر کہنے لگی، رسول اللہ علیہ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا فاقے کی وجہ سے، یا پھر کسی اور ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو مت مارنا۔ تو وہ کہنے لگی ہم نے تو بچوں کو پالا تھا، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے ان کو مار ڈالا، کبھی آپ انہیں احد میں لے جاتے تھے، کبھی کہاں لے جاتے تھے، وہ ہمارے مقابلے میں آ کر ہمارے بچوں کو آپ کے غلاموں نے مار دیا ہے۔ اب آپ جانیں اور وہ جانیں، ان کا ثواب آپ کے رب پر ہے، مگر میں اسلام لاتی ہوں اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہیں۔ مگر یہاں پر ایک بات میں کر دوں، حضرت ابو سفیان بھی ایمان لے آ چکے ہیں، حضرت ہندہ بھی ایمان لے آ چکی ہیں، ان کے شہزادے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اب یہ صحابی بن چکے ہیں، اب یہ صحابی بن چکے ہیں۔ صحابی کے بارے میں تبصرہ کرنا، صحابی رسول کے بارے میں اول فول بکنا، صحابی رسول کے بارے میں بک بک کرنا، وہ جہنمی کتا ہی ہو سکتا ہے، چاہے اس کا خاندان کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو۔ نسبت ہے، اگر کسی کو آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، مجھے عزت دے رہے ہیں،
صرف و صرف اس وجہ سے کہ دین ہمارا ہے، اسلام کی وجہ سے اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی امام مسجد دین اسلام سے منحرف ہو جاتا ہے، لاکھوں اس کے چاہنے والے ہوں، جمعے کی نماز میں لاکھوں نماز پڑھنے والے ہوں، کوئی اس کو پوچھے گا نہیں، کوئی اس کو سلام نہیں کرے گا، کوئی اس کی گفتگو نہیں سنے گا، کیونکہ عزت ساری کی ساری دین اور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے ساتھ جڑ جانے میں ہے۔ نسبتیں انہی کے ساتھ جڑی رہتی ہیں اگر انسان ان کے ساتھ جڑا رہے، اگر وہ انہی کے ساتھ بے وفائی کرے، انہی کے ساتھ غداری کرے، ان کے ہی نسبتوں کے اوپر جو ہے وہ ڈاکے ڈالے، ہاتھ مارے، تو پھر ان کی نسبتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ جو بھی ہے صحابہ پر بک بک کرتا ہو، اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت علیہم الرضوان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتا ہو، وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں، وہ جہنم کا سب سے بڑا کتا ہے، وہ یوں کہہ لیجیے وہ دنیا کا سور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کا ادب نصیب فرمائیں اور ہمیں نسبتوں کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔